محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تم ایک جسم فروش عورت ہو، تمہاری اس پاک حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں صدمے سے چور کھڑی تھی۔ میرا شوہر شادی کے 15 سال بعد مجھ پر بھرے خاندان کے سامنے بہتان لگا رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی جائیداد اس کے نام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے دونوں بیٹے دادی کی گود میں تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ ملازمہ نے دھکا دے کر مجھ کو حویلی سے باہر پھینکا تھا۔ میں نے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اگلے ہی لمحے قدرت نے ایسا انصاف کیا کہ سارا گاؤں لرز اٹھا، کیونکہ میں اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جس کی کوئی حد نہ تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ عورت آئی تھی جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں نے اپنا سر تک نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا آنا ہی مجھے عجیب خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے شفقت سے بولی، اسی دن کا انتظار تھا مجھے، آج یہ دن پورا ہوا۔ تمہارے ساتھ اب وہ ہوگا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہت ناز تھا اپنے شوہر پر، سارا ناز تمہارا آج ٹوٹ جائے گا جب وہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دھکے مار کر اس حویلی سے نکالے گا۔ سرفراز میرا ہے، اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ یہ کہتے ہی وہ عورت چلی گئی تھی، جبکہ میرے دونوں بچے میرے سینے سے لگے گہری نیند سو رہے تھے۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جیسے میں اپنے سب سے قریبی دوست سمجھتی تھی جو میری مسیحا تھی، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا کہ زندگی ایسے موڑ پر لا سکتی ہے۔ کبھی خیال تک نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر تک میں چپ چاپ بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ واقعی مجھے اس حویلی سے نکال دیا جائے گا اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہ جاؤں گی۔ میں نے اپنی دونوں بچوں کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا تھا اور خود کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق لاؤنج میں میرے خلاف پنچایت سجی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام بڑے بیٹھے مجھے ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ میری ایک سسکی نکلی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک ملازمہ آئی اور نیچے موجود بزرگوں کا حکم سنایا تھا کہ آپ کو نیچے بلایا جا رہا ہے، بچوں سمیت چلے آئیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ میں ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جا کر بول دو بچے سو رہے ہیں، میں نیچے نہیں آ سکتی۔ جبکہ وہ فوراً بولی، بیگم صاحبہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں یہاں کے اصول، آپ کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، آپ نیچے چلیں، معاملہ خود سلجھ جائے گا۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو نورا، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ معاملہ اب سلجھے گا نہیں بلکہ اب الجھنا شروع ہو جائے گا۔ جبکہ وہ سر جھکا کر بولی، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ نیچے چلیں، ورنہ سب آپ کو ہی مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، چھپنے کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ ایک نہ ایک دن سب کچھ منصوبے کے تحت ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنے قدم اپنے معصوم دو بچوں پھولوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میرے دو بیٹے تھے، دونوں ہی جڑواں تھے۔ میں نے بڑے بیٹے کو اٹھایا تو وہ کھسمسا کر دوبارہ سے سو گیا تھا، لیکن اب دیر ہو رہی تھی۔ ملازمہ جلدی کرنے کا بول رہی تھی۔ میں نے بڑے بیٹے کو اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا، قاسم جاگو بیٹا، بابا نیچے بلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی چھوٹے بیٹے کو بھی جگا دیا تھا۔ دونوں ہی تھوڑی دیر کے بعد رونی صورت بنا کر بستر پر بیٹھ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ماما ہمیں کیوں اٹھا رہی ہیں؟ اتنی شدید نیند آئی ہوئی ہے، بابا کو کہہ دیں ہم بعد میں نیچے آئیں گے۔ جبکہ میں ان دونوں کے ماتھے چوم کر بولی، بابا جان کے ساتھ ساتھ دادا دادی سبھی بلا رہے ہیں،
نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے، چلو نیچے کو چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑی مشکل سے میں نے ان دونوں کو راضی کر لیا تھا اور اللہ کا نام لے کر نیچے آ گئی تھی، لیکن نیچے کا منظر دیکھ لمحے بھر کے لیے میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ نیچے محض خاندان کے بزرگ نہیں بلکہ گاؤں کے معزز بزرگان بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً ان کو میرے لیے ہی بلایا گیا تھا۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ پہن کر اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور اپنے بچوں کے ہمراہ ان لوگوں کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی میں سلام کرتی، اس سے پہلے ہی میری ساس بولی، اس آوارہ عورت سے ہمارے خون کو چھین لو۔ ان کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کر لیا تھا اور اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، اماں، حضور، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ جب اچانک میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور بلند آواز میں بولے، تم ایک آوارہ ہو جس نے کئی مردوں کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر ہم کام کاج سے باہر رہتے ہیں تو گھر کی فکر نہیں کریں گے، گھر پر نظر نہیں رکھیں گے؟ آج میں تمہیں اس رشتے اور اس حویلی سے آزاد کروں گا۔ تم اب میرے قابل نہیں رہی، جبکہ میں انہیں بے یقین نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر ایسا کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان بہت ہی معمولی سی لڑائی ہوئی تھی جو کچھ ہی گھنٹوں میں حل بھی ہو گئی تھی، لیکن اچانک سے اس تماشے کی وجہ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی پنچایت کے سربراہ بولے، خاموش ہو جاؤ، سرفراز تمہاری بیوی سے ہم سوالات کریں گے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، بہتر ہے کہ معاملہ حویلی میں ہی نپٹ جائے۔ اگر حویلی سے باہر چلا گیا تو یہ معاملہ بڑی پنچایت تک پہنچے گا اور پھر سارے بزرگ اور پورا خاندان بیٹھے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بہت بدنامی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میرے شوہر بیٹھ گئے تھے۔ گاؤں کے بڑے بزرگ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شازیہ بیٹی، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی کھڑے ہو کر تمہیں برا بھلا بولوں گا۔ میرے سامنے ان لوگوں نے ابھی تک 2 گواہ پیش کیے ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے کہ تم کئی مردوں کے ساتھ چکر چلاتی ہو، لیکن انہوں نے وہ مرد ابھی تک میرے سامنے نہیں کھڑے کیے جن کے ساتھ تمہارا چکر تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم سچ سے پردہ اٹھاؤ، کیونکہ ایکسٹرا میٹیریل افیئر کی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے۔ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر وہ یہاں وہاں منہ مارے تو اسے سزا دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے شوہر کی کزن انہیں پسند کرتی ہے۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر آ کر دے مارا تھا۔ میں بے اختیار زمین بوس ہو گئی تھی۔ میرے بچے چیخ کر میرے قریب چلے آئے تھے، جنہیں چھین کر میرے شوہر نے میری ساس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ میرے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولے، تم جیسی عورت سے مجھے یہی امید تھی کہ اپنا دامن پاک کرنے کے لیے تو میرے دامن پر کیچڑ اچھالے گی۔ سردار صاحب، میں اس لڑکی کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں اور مجھے اب کسی بھی قسم کی وضاحت نہیں چاہیے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، سرفراز پیچھے ہٹو، آواز آ رہی ہے تمہیں۔ لیکن میرے شوہر جانور بن چکے تھے۔ انہوں نے بے اختیار میرا بازو سختی سے تھام کر مجھے کھڑا کر دیا تھا اور باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری حویلی سے تم جیسی آوارہ عورت میری حویلی کے لیے نہیں بنی ہوئی۔ تم ایک جسم فروش عورت ہو، ہماری اس پاک حویلی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میرے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ وہ چھوٹے تھے، انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کی ماں پر ظلم ہو رہا ہے
اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ اندر سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً گاؤں کے بڑے بزرگ انہیں ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے شوہر اب کبھی بھی میرے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ میں اب تک صرف اس بات کو معمولی بات ہی سمجھ رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا سا بنا دیا تھا کہ مجھے گھر سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ میری اور میرے شوہر کی لڑائی بہت ہی معمولی بات پر ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری جو جائیداد تمہارے باپ نے اور ہمارے حصے سے تو تمہیں ملی ہے، وہ سب تم میرے نام کر دو، جبکہ میں انہیں منع کر گئی تھی کہ یہ میری جائیداد ہے، میری نسل کے لیے ہے، ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ خدا نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہوا ہے، میرے پاس تھوڑی بہت ہی تو جائیداد ہے جو میں اپنے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد انہیں دے دوں گی۔ اور یہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ بات گھر سے نکالنے پر آ گئی تھی۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ہماری شادی بہت ہی کامیاب شادی تھی۔ پورے خاندان میں مشہور تھا کہ سرفراز اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے۔ جبکہ میں اب دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ سب صرف جائیداد کے پیچھے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے وہ عورت موجود تھی جس نے میرا گھر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جائیداد تو میرے پاس کئی عرصے سے تھی، پھر اچانک سے انہیں جائیداد کیوں چاہیے؟ یہ بات نہ مجھے ہضم ہو رہی تھی اور نہ ہی فی الحال میں ہضم کرنا چاہتی تھی۔ میں اتنی آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے ہر حال میں انصاف چاہیے تھا۔ میں روتے روتے حویلی سے باہر کو آ گئی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر کو آ جائے گا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ زندگی مجھے کس راہ پر لے کر جا رہی ہے۔ کاش کہ میں یہ پہلے قدم اٹھا لیتی تو میری زندگی اتنی مزید مشکل نہ ہوتی۔ میں حویلی سے سیدھا اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی جو میرے نام پر تھا۔ وہاں پر میں نے ایک فیملی کو رکھا ہوا تھا، ان سے میں کرایہ بھی نہیں لیتی تھی بلکہ ان کی مدد کرتی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے فوراً ہی میرے لیے 4 پائیاں لگائی تھیں، جبکہ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ گھر کی خواتین مجھ سے ہر طرح کی بات کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ میں آئی کیوں ہوں، کچھ چاہیے، کچھ کھائیں پئیں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہو اور میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں اس خاتون کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے آرام کرنا ہے، کچھ دن میں یہیں رہوں گی، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ فوراً سے ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں نہیں بیگم صاحبہ، یہ گھر آپ کا ہی ہے، ہم تو یہاں پر آپ کی مہربانی سے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نواز دیں، آپ کو جہاں رہنا ہے آپ رہ سکتی ہیں، کوئی بھی کمرہ اپنے لیے منتخب کر لیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، میں کسی کے بیڈ روم میں نہیں رہوں گی، یہاں پر کوئی گیسٹ روم ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا اور مجھے ایک چھوٹی سی بیٹھک میں لے کر آ گئی تھی اور بولی، اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہ لیں، ورنہ میرے بیڈ روم میں رہ لیں۔ مگر میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ گھر میرا تھا، یہاں پر رہنے والے میرے ملازم تھے، لیکن مجھ میں انسانیت جمت زندہ تھی۔ میں کسی کی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ میری شادی کے بعد میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی بہن کوئی نہیں تھا، اس لیے بابا جان کی تمام جائیداد میرے نام ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان کا گھر اتنا بڑا نہ تھا، تو چھوٹی سی جگہ تھی، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرے شوہر لالچ اتنی کر رہے تھے۔ ان کے پاس کئی مربے تھے، گھر تھا، گائیں بھینس، گاڑیاں، ٹریکٹر، ہر شے موجود تھی، مگر اس کے باوجود ایک چھوٹی سی جائیداد پر اتنی زیادہ تکلیف
یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، معاملہ کچھ اور تھا اور دکھایا کچھ اور جا رہا تھا۔ یقیناً معاملہ ان کی کزن کا ہی تھا، مگر کہتے ہیں نا، جیسا آپ سوچتے ہو ویسا نہیں ہو سکتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت کمرے کا دروازہ بجا کر وہ عورت داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ وہ میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، آپ کچھ کھا پی لو، صبح سے آپ آئی ہوئی ہو اور کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی تھی، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، ابھی آپ چلی جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ بے چینی اتنی ہو رہی ہے کہ مجھے اب انسانوں سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، نہیں نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ تھوڑا سا کھا لو، زیادہ نہ کھاؤ۔ اس کی منت سماجت کرنے پر میں نے دل مار کر 2-4 لقمے حلق میں ڈال لیے تھے۔ ان میں سے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ عورت بہت مان سے مجھے کھانا کھلا رہی تھی۔ تھوڑا بہت کھا کر میں نے اپنے پاؤں پھیلا لیے تھے اور وہیں لیٹ کر کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ میری آنکھ تقریباً شام کے وقت کھلی تھی۔ نہ جانے کیوں سوتے ہوئے مجھے اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں جاگی تو نظر دروازے پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان پر چلی گئی تھی۔ شلوار قمیض میں وہ شخص بلاں کا حسین و جمیل تھا۔ میں فوراً سے بے چین ہو کر بیٹھ گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی یا سمجھتی، وہ قدم با قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ شازیہ ہیں، سرفراز بھائی کی بیوی؟ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ وہ مزید بولا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہاں آپ کی بربادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور آپ خاموشی سے یہاں بیٹھی سو رہی ہیں۔ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کے شوہر نے آپ پر بہتان لگا دیا اور پھر اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں فوراً سے بولی، تم کون ہو؟ تم کیسے پتہ تمہیں یہ سب؟ میں نے یہ بات اس گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں اس گاؤں میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کے گھر میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، سرفراز صاحب نکاح کر رہے ہیں، شام میں مجھے بھی انویٹیشن آیا ہے۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ میں بے اختیار تکلیف سے بولی، کیا وہ اپنی کزن عائشہ سے نکاح کر رہے ہیں؟ میرا بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، حوصلہ کریں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائیں اور سب کا دماغ درست کر دیں۔ یہ سراسر ناانصافی ہے اور آپ اس چیز کی لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ جبکہ میں بالکل چپ چاپ تھی۔ وہ نوجوان میرا ضمیرے جھنجھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے میرے بچے اب شدت سے یاد آنے لگ گئے تھے، یعنی شوہر نے مجھے اب اپنے ہی گھر سے اسی لیے نکالا تھا تاکہ وہ دوسری شادی کر سکیں۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں بالکل خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے بے اختیار ایک بات محسوس ہوئی تھی کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے باپ کی جائیداد اپنے شوہر کو نہیں دوں، کیونکہ اگر میں انہیں اپنے باپ کی جائیداد بھی دے دیتی تو وہ پھر بھی عائشہ سے نکاح کرتے۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا جو سب ہی دھیرے دھیرے اس عائشہ سے مرعوب ہو رہے تھے۔ یہی لڑکی 15 سال پہلے میرے شوہر کو دھتکار چکی تھی، مگر اب جب سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا وہ ہماری حویلی میں ہی رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے میرے بچوں کا بار بار خیال آ رہا تھا، کیا ان کے سر پر اب ستیلی ماں کا سایہ ہوگا؟ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ لے لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کر آؤں گی، لیکن میں یہ بات بھول گئی کہ وہ بچے صرف میرے نہیں ہیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر میں نے اسی بارے میں سوچا تھا اور پھر خاموشی سے ان کے گھر سے نکل کر سیدھا حویلی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وجہ سے ہی اس راستے پر پہنچی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہوئے 3 گارڈز نے مجھے روک لیا تھا۔ میری سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ ایک گارڈ مجھے دیکھتے ہوئے بولا ادب سے، معذرت کے ساتھ بیگم صاحبہ، لیکن آپ کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتی۔
آپ یہاں سے لوٹ جائیں۔ میں فوراً سے بولی مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے میرے بچے لا دو، میں اس طرح نہیں بھٹکوں گی۔ میں بھی نہیں میرے شوہر کو کہنا کہ اسے یہ شادی مبارک ہو۔ جبکہ وہ دونوں گارڈز ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے معذرت، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا ورنہ ہم سخت قدم اٹھائیں گے۔ ان لوگوں کا انداز یکدم تبدیل سا ہو گیا، میری سانسیں رک سی چکی تھیں، مجھے میرے بچوں کی فکر ستانے لگے۔ میں فوراً سے بولی خدا کے لیے ایسا ظلم مت کرو، وہ بچے نادان ہیں، معصوم ہیں، اپنے باپ کی شادی نہیں دیکھ پائیں گے، ایسا مت کرو۔ لیکن وہ گارڈ بھی مجبور تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ وہ مجھے زور زبردستی دھکیلتے ہوئے بولے یہاں سے چلی جائیں ورنہ ہمیں پولیس بلانی پڑ جائے گی۔ صاحب جی نے کہا ہوا ہے، اگر آپ نہ مانیں تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے خوب رونا آ گیا تھا۔ میں غصے سے آگے بڑھتے ہوئے بولی مجھے مار دو لیکن آج میں نہیں رکوں گی۔ ابھی میں مزید آگے جاتی جب اچانک کسی نے میرے ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے تھام کر مجھے پیچھے کی جانب گھسیٹا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے جھنجھوڑ کر بولا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال رہی ہو؟ ابھی شادی ہو رہی ہے، اسے ہونے دیں، آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو حویلی میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے بچے چاہیے ہیں تو یا تو آپ پنچایت سے رابطہ کریں یا پھر کورٹ سے، اس طرح سے آپ اکیلی جان کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کا ساتھ نہیں۔ اور وہ نوجوان بالکل ٹھیک بات تو کہہ رہا تھا کہ میرا شوہر ایک حویلی والا تھا، اس کے پاس روپیہ پیسہ جائیداد پاور ایک ایک چیز موجود تھی۔ وہ مجھے بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے ہاتھ پکڑ کر ان کے خلاف جا کر نکال سکتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نظر حویلی پر ڈالی جسے اب سجایا جا رہا تھا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے بولی تمہارا بہت شکریہ، کیا تم میرا ساتھ دو گے میرے بچے لینے میں؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور مزید بولا اگر مجھے آپ کا ساتھ نہیں دینا ہوتا تو میں یہاں تک کیوں آتا؟ آپ یہاں سے چلیں فی الحال۔ جبکہ میں اپنے آنسو تھام کر اس نوجوان کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ لوگ میری خوب بہت خاطر مدارت کر رہے تھے لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ جس انسان سے میں نے 15 سال آنکھیں بند کر کے محبت کی تھی وہ شخص اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے نکالتے ہی شادی کم از کم 2 دن ٹھہر سکتے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ عورت جیت گئی تھی، اس کی بات بالکل ٹھیک رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں وہیں لیٹ گئی جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہیں نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر بیٹھ گئی جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اندر کو آ جاؤں؟ اس کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میں خاموش رہی تھی اور پھر سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے بولی آ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ اندر کو آ گیا تھا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا خالہ بتا رہی ہیں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا؟ کھانا روک دینے سے کیا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے بیزاری سے رخ پھیرا تھا اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا من نہیں ہے، پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اسے اولاد کی بالکل بھی قدر نہیں ہے، وہ میرے بچوں کو بالکل بھی نہیں اپنائے گی، پتہ نہیں وہ لوگ کس حال میں ہوں گے۔ وہ دونوں میرے بغیر سوتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی فی الحال نہیں ہیں۔ میرے شوہر تو انہیں دیکھے گا بھی نہیں جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کئی حد تک آپ کی پیشن گوئی بالکل درست ہے لیکن اس طرح آپ بغیر کھائے پیے اپنی جنگ لڑ نہیں سکتی، آپ کو ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ یہ صرف ایک شادی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں بے اختیار بولی
میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھاتا ہوں، آپ کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت محبت ہے۔ شادی سے پہلے آپ کے شوہر اس لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ ان کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ اب شادی کے بعد جب اس کا شوہر مر گیا تو وہ لوٹ آئی ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کے شوہر نے اسے آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ انہیں آپ کے باپ کی جائیداد نہیں بلکہ ایک بہانہ چاہیے تھا جس کے ذریعے وہ آپ کو نکال سکتے۔ اچانک سے اس کا آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ لڑکی اپنے میکے میں بھی تو جا سکتی تھی۔ وہ آپ کے شوہر کے پاس کیوں آئی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں پہلے سے رابطے میں تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کے انتقال کے پیچھے اس لڑکی کا اور آپ کے شوہر کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو، جس کے ڈر سے آپ کے شوہر اب اس سے شادی کر رہے ہیں، اور آپ سے اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی آپ کو گھر سے نکال دیا۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی باتیں کہیں نہ کہیں میرے دل و دماغ میں فٹ ہو رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ یہ تمام باتیں اپنے شوہر سے کریں، سچ اگلوانے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ آج شادی ہے، لیکن کل آپ جا سکتی ہیں، اس سے پوچھ گچھ کر سکتی ہیں۔ انہی باتوں کو انہی کے سامنے رکھیں۔ اگر ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل و دماغ اب واقعی تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں اب بس رات گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن میں ہی حویلی پہنچ گئی۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے اگلے دن نہیں روکا گیا۔ لاؤنج میں کھڑے ہو کر جب میں نے اپنے شوہر سے یہی سوالات کیے تو وہ بہت بری طرح سے گڑبڑا سا گیا اور غصے سے چیختے چلاتے ہوئے بولا، تم کیوں اپنا منہ اٹھا کر یہاں آ گئی ہو؟ بد چلن عورت، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہے تو پہلے سچ سے پردہ ہٹاؤ، مجھے بتاؤ یہ سب کیا تماشا ہے۔ اگر تم نے حقیقت نہیں بتائی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں ابھی کچھ مزید کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کل جو میرے دل سے رات کو بد دعائیں نکلی ہوئی تھیں شاید وہ پوری ہونے لگ گئی تھیں۔ فوراً ہی انہیں ہسپتال لے کر جایا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا انہیں کینسر کا مرض ہے جو مسلسل 2 سال سے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اتنے سال کے ان کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے کیسے پتہ نہ چلا۔ سب سے آخر میں انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور میرا ہاتھ تھام کر انہوں نے تمام سچائی میرے سامنے رکھ دی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے اس لیے نکالا ہے کیونکہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اور پھر جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، عائشہ ایک بہت ہی بری عورت ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کا قتل کیا اور نام مجھ پر ڈال دیا۔ کئی دنوں سے وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا شوہر مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے، مجھے بچا لو۔ میری اماں میرا خیال نہیں رکھ رہی، تم کچھ کرو۔ اس کی کنڈیشن کو سنتے سنتے میں تھک ہار گیا تھا اور پھر اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں پر وہ پورا منصوبہ بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے شوہر نے میرے داخل ہوتے ہی مجھ پر چڑھائی کر دی۔ وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ میں اس کی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ بات مار پیٹ پر آ گئی۔ میں وہاں سے بچ کر نکل کر جانا چاہتا تھا، لیکن عائشہ نے پیچھے سے آ کر اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ میں وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ کرتے ہی اس نے وہ چھرا میرے ہاتھ میں پکڑوا دیا، یعنی اس کے لاسٹ فنگر پرنٹس میرے ہی تھے۔ میں بری طرح سے ڈرا چکا تھا اور پھر اس
نے میرے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ اس کی موت بھی کسی بھی طرح میں طبی موت بنا دوں گی، مگر تمہارے اوپر بالکل بھی نام نہیں آئے گا، مگر بدلے میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو گے اور مجھ سے شادی کرو گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارا پورا خاندان تباہ و برباد کر دوں گی اور تمہیں بھی پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ اس کے یہ باتیں مجھے اندر تک جھنجھوڑ چکی تھی، اسی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا اور تمہیں غلط الزامات کے نام پر نکال دیا گیا۔ مجھے واقعی ایک بہانہ چاہیے تھا، تمہارے باپ کی جائیداد میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سبھی کچھ ہے، لیکن میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دو۔ اپنے بچوں کو تم لے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اس عورت کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور میں تمہیں طلاق بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی آگے شروع کر سکو۔ میں انہیں طلاق کے لیے منع کرنے لگ گئی تھی کہ ہم اسے ایکسپوز کریں گے، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ میری سزا ہے۔ جب وہ عورت مجھے بلا رہی تھی تو مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، میرے بچے میرے حوالے کر دیے گئے تھے۔ میں اپنے باپ کے گھر ہی آ گئی تھی، وہاں پر رہنے والوں کو میں نے جانے کے لیے بوجھ دیا تھا، کیونکہ مجھے اب اپنے بچوں کے ساتھ ایک جگہ ہر حال میں چاہیے تھی۔ ٹھیک عدت کے 2 دن کے بعد ہی وہ نوجوان پھر سے آیا تھا اور پھر اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آنے والے وقت کا سردار تھا، یعنی سردار کا بیٹا۔ میں اسے منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے سہارا چاہیے تھا، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ جبکہ دوسری طرف میرا شوہر اس عورت کے ساتھ اب بھی رہ رہا ہے۔ وہ دونوں بالکل بھی خوش نہیں ہیں، ہر آئے دن ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اس نوجوان نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، میرے بچوں کو اپنا سمجھا، اور آج میں اس کے بچے کے بھی ماں بننے والی ہوں۔ زندگی اس موڑ پر آ کر اتنی تبدیل ہو جائے گی کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خوش ہوں، کیونکہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔